پھر اسی کعبہ میں حجر اسود ہے. کیا ہے؟ حجر اسود ہے. اور یہ جو پتھر ہے یہ جنت کا پتھر ہے. کہاں کا ہے؟ جنت کا پتھر. لوگ کہتے ہیں پتھروں سے کیا لیتے ہو، ان میں رکھا ہوا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر پتھر بھی نسبت والے ہو جائیں تو یہ بھی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو حجر اسود ہے یہ جنتی پتھر ہے. یہ قیامت والے دن جو اسے چھوئیں گے، جو اسے ہاتھ لگائیں گے، جو اسے چومیں گے، یہ قیامت والے دن ان کی شفاعت کرے گا. تو نفع کس کو کہتے ہیں؟ ایک پتھر جنت میں تمہیں لے جا رہا ہے، تمہاری سفارش کر رہا ہے. اور نفع کیا ہوتا ہے؟ یہی نفع ہے نا. اس پتھر کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ یہ بات سنا رہی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پتھر کو خیر پر گواہ بنا لو، اس حجر اسود کو خیر پر گواہ بنا لو. یہ قیامت والے دن شفاعت کرنے والا ہے، یہ قیامت والے دن تمہاری سفارش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جنت میں لے جائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت میرا رب قبول کرے گا. اس کی شفاعت کو رد نہیں کیا جائے گا، رب اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اور آگے فرمایا اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہراً تو یہ پتھر نظر آ رہا ہے، اس کے دو ہونٹ ہیں، ایک زبان ہے. دو ہونٹ نو ایک دی زبان ہے اس حجر اسود کی. اور ہر اس شخص کی یہ قیامت والے دن گواہی دے گا جس نے اس کے ساتھ ہاتھ اپنا مس کیا ہوگا، جس نے اس کو اپنا ہاتھ لگایا ہوگا. یہ قیامت والے دن اس کی شفاعت کرے گا. اور اس